سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں آنے والے دو مشکل الفاظ کی وضاحت آج کے سبق میں کی جائے گی۔ یہ وہ دو الفاظ ہیں جن میں عام طور پر تلاوت کے دوران غلطی ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 9 کے اس لفظ میں دو واو آتے ہیں، پہلا واو مشدد ہے جبکہ دوسرے واو پر حمزہ لگا ہوا ہے، پھر آگے ہم اس حمزہ والے واو کو جس دال سے ملا رہے ہیں اس تیسرے حرف پر بھی تشدید ہے، اسی وجہ سے یہ لفظ ادائیگی کے اعتبار سے خاصا مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر درست تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہو پاتا۔ آج کے سبق میں ہم اس لفظ کی صحیح ادائیگی اور درست تلفظ سیکھیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 10 میں ایک اور لفظ ہے جس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں 3 لام مسلسل آئے ہیں اور تینوں ہی مشدد ہے۔ پہلا لام مشدد ہے اور اس پر 2 زبر کی تنوین ہے، دوسرا لام مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اور تیسرا لام بھی مشدد ہے اور اس پر زبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لفظ کو کس طرح سے درست انداز میں پڑھا جائے تاکہ تمام مشدد حروف اپنی پوری ادائیگی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں ذرا سی لاپرواہی بھی غلطی کا سبب بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم اس لفظ کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ آپ نے اس سبق کو شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ سننا ہے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے سورۃ الحشر میں ہونے والی ان ممکنہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس خاص حصے کو دیکھیں جہاں عموماً غلطی ہوتی ہے، پہلے ہم اس کو ہجے اور گرامر کے ذریعے سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس لفظ کو جوڑ کر پڑھنا آ جائے۔ والذین، واو کو لام سے ملائیں گے، لام بھی مشدد ہے تو ذرا سختی سے، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ول، ذالیا زیر ذی، نون زبرنا، والذین، تا زبرتا، با واو زبر بو، واو زبر وا، تبو، والذین تبو، حمزہ دال پیش الدال، الف زبر دا، والذین تبوؤوا الدار، را زبر را، والذین تبوؤوا الدار، والذین تبوؤوا الدار۔ اس طرح سے آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ بعض ساتھی اس کو تبوؤ دوسری واو کو بھی کھینچ دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ تبوؤ کر کے آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ تبوؤوا الدار، تبوؤوا الدار، اس طرح سے اس لفظ کو ادا کیا جائے گا۔ اب پوری آیت مبارکہ کو سن لیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ چلیں آیت نمبر 10 میں مشکل حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ذرا اس لفظ کو ہجے اور گرامر کے ساتھ سن لیں کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ فا یا زیر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زید بھی، نون الف زبرنا، فی قلوبنا۔ اب ذرا آپ نے اسے توجہ سے سننا ہے۔ غین لام زیر غل، لام لام 2 زبر لل، لام لام زیر لل، لام زبر لا، غل لل، غل لل۔ غین کو آپ نے لام سے ملانا ہے اور لام کو 2 زبر کی تنوین کے ساتھ دوسرے لام سے اور دوسرے لام کو زیر کے ساتھ تیسرے لام سے ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ ذالیا زیر ذی، نون زبرنا، غل للذین۔ اب پورے حصے کو کس طرح سے پڑھا جائے گا سنیے گا۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 اور 10 میں جو مشکل الفاظ تھے انہیں ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس سبق کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہر اس شخص تک یہ سبق پہنچ جائے جنہیں اس کو سیکھنے کی طلب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔